حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا یمن میں رہنے والا، یمنی، فرماتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جب چلا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بھی حاجی جاتے ہیں حج کرنے، تو وہ حج کے لیے چلا۔ اس کے دوست احباب نے کہا بھی تو حج پہ جا رہا ہے، جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جائے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا، جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا، جناب حضرت عمر کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے یہاں سے ایک نئی بات ملی۔ میں نے کہا مکثر کہتے ہیں حجاج کرام سے کہ جا رہے ہو تو جب نبی علیہ السلام کے در پر جانا تو ہمارا سلام عرض کرنا۔ آج کے بعد ہم بھی اپنا یہ طریقہ اپنا لیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا، جناب ابو بکر کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض کرنا، حضرت عمر کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض کرنا، ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے یہ اس کے پاس سلام امانت تھا، اب یہ پہنچانا ہے، اگر نہیں پہنچائے گا تو امانت میں خیانت۔ فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ حاجی چلا، مکہ پاک گیا، وہاں حج کیا، حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ میں آیا، یہاں آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر دست بدعا رہا، عرض و معروض کرتا رہا، مگر اسے یاد بھول گیا کہ میں یہ امانت لے کر آیا تھا تو یہ میں نے دینی ہے۔ وہ واپس اب قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، سفر طے کر لیا۔ وہاں اسے یاد آیا کہ میرے پاس تو کچھ دوستوں کی امانتیں ہیں، سلام۔ اب اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو سمجھتا کہ بھائی میں اب قافلے کے ساتھ ہوں، تن تنہا واپس جاؤں تو کیسے جا کر سلام عرض کروں، بس ہو گیا چلو یہیں سے کہہ دوں، پر نہیں، اس نے کہا نہیں، امانت ہے تو امانت لجپال تک پہنچانی تو ہے۔ اس نے کہا بھی قافلے والوں تم جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں، جا کر میں حضور کی بارگاہ میں سلام، یہ تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے، بڑی محبتوں کا تحفہ ہے، یہ خراج عقیدت ہے، میں پیش کروں گا جناب صدیقیت میں، جناب حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آؤں گا۔ واپس چلا گیا۔ جب گیا نبی علیہ السلام کے در اقدس پر تو پھر وہ بھی تو لاجپال ہیں، کہتا ہے وہاں جا کر میں جب عبادہ شریف میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، وہاں بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بن خطاب بھی ہیں، لاجپال بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہی بندہ ہے نا جو قافلے سے واپس آیا ہے، آ کر جو سلام یمن سے امانت لے کر آیا تھا، وہ سلام ہماری بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں وہی ہے، فرمایا جو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کے میرے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے یوں اٹھایا۔ فرمایا ہاتھوں سے پکڑ کر جب آقا نے اٹھایا تو اٹھا کر فرمایا کم کھڑا ہو جا یا ابو الوفا، اے وعدہ نبھانے والے کھڑا ہو جا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میری کنیت ابو الوفا نہیں ہے، میری کنیت ابو العباس ہے۔ آقا فرماتے لوگ تجھے کہیں گے ابو العباس، مگر ہمارے لیے تو ابو الوفا ہے، وفا وعدہ پورا کرنے والا۔ فرمایا میرے بازو سے پکڑ کر جو اٹھایا، فرمایا وہ تو خواب تھا، جب آنکھ کھلی تو میں بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوا، جب آنکھ کھلی تو بیت اللہ کے سائے میں تھا۔ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ آنکھ کے کھلنے بند ہونے میں طے ہو گیا، میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے قافلے کو ڈھونڈا، قافلے والے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا قافلہ تو کوئی نہیں پہنچا۔ 8 دن میں بہارا، 8ویں دن مدینہ منورہ سے وہ قافلہ آیا، میں 8 دن پہلے وہاں پہنچ گیا ہوں۔ پہنچانے والے یوں پہنچاتے ہیں، فاصلے سمیٹنے والے یوں فاصلوں کو سمیٹا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے اسے کتنا بڑا انعام، چلا جاتا تو چلا جاتا، محروم رہ جاتا، مگر یہاں واپس پلٹا تو لجپال محبوب کو پتہ ہے نا کہ یہ قافلے سے واپس آیا ہے، اس کو یہ صحبت دوبارہ نہ برداشت کرنا پڑے، سارا سفر دوبارہ طے کرنا پڑے، پر میں ہاتھوں سے پکڑ کر بس جو اٹھایا ہے، جو آنکھ کھلی ہے تو بیت اللہ کے سائے میں تھا۔ یہ وعدہ نبھانے کا اجر ہے جناب والا، اور جو وعدہ نہ نبھائے پھر وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، رسول اللہ کا بھی مجرم ہے، شریعت کا مجرم ہے، اور جن لوگوں سے وعدہ کیا ان کا بھی مجرم ہے۔ تو اس لیے وعدہ کر لو تو حتی الامکان کوشش کرو کہ میں وعدہ پورا کروں۔